अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला 7 ऐसे लोगों की इबादत कबूल नहीं करता है, चाहे वो दुआ हो या नमाज तहज्जुद हो या दीगर कोई और इबादत हो। अल्लाह तबारक व ताला नाराज़ होकर इन इबादतों को कबूल नहीं फरमाता है। चाहे बंदा पूरी रात सजदे में अपने सर को रगड़ता रहे, चाहे वो पूरी रात अपने रब को पुकारता रहे, चाहे वो सजदे में अपने सर को और अपनी पेशानी को रगड़ता रहे और रोता रहे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ, उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता है जब तक कि वो इन गलतियों से बचने वाला न बन जाए। जब तक वो इन गलतियों को अपने अंदर से न निकाल दे, तब तक अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ, उसकी इबादत और उसकी दीगर इबादतों को कबूल नहीं फरमाता है। आइए, कौन है वो लोग कि जो इन गलतियों में मुब्तला हैं और वो ये गलतियां करके फिर सजदे में सर रखकर अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कराने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। अपने मकासद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। वो अपनी मुसीबतों से निकलना चाहते हैं लेकिन उनकी मुसीबतें किसी तरह से कम नहीं हो रही होती और किसी तरह से वो हालात से निकल नहीं हो रहे होते हैं कि उनके सामने कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता है। तो आइए, इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह आलिया में अपनी इबादतों को, अपनी दुआओं को कबूल करवाएं और अल्लाह तबारक व ताला उससे राज़ी हो करके और उसकी इबादतों को कबूल फरमा लें। तो इंसान को और एक मोमिन को कौन सी गलतियों से और किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला वो शख्स कि जो हराम कमाई करता है, सूद, ब्याज, सट्टे या हराम कमाई या हराम उसके आमदनी हो और हराम ज़रिए से वो कमाई करता है, तो उसकी ना इबादत कबूल है ना दुआ कबूल है, क्योंकि उसने अपने बदन की जो क्योंकि उसने अपने बदन की जो परवरिश की है वो हराम कमाई के ज़रिए से की है, हलाल कमाई है ही नहीं। तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उस हराम ज़बान से दुआएं कैसे सुनेगा? उस नापाक चीज़ से अल्लाह तबारक व ताला दुआएं कैसे सुनेगा? उस हराम बदन की तकलीफ़ों को कैसे अल्लाह आसानियाँ देगा? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला पाक है और पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करता है। और कुरान करीम के अंदर बार बार कहा गया, कुलू मिनत तय्यिबात, कि पाकीज़ा चीज़ें खाओ। अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को पसंद फरमाता है, पाक लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों को भी पाकीज़गी और पाक चीज़ों के खाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है और इंसानों को पाकीज़ा चीज़ों के और पाकीज़ा ग़िज़ा खाने का हुक्म फरमाया है। तो अपनी इबादत कबूल करवाना हो, अपनी दुआएं कबूल करवाना हो, अल्लाह से करीब होना हो, अल्लाह को राज़ी करना हो, तो सबसे पहले अपनी आमदनी को हलाल बनाएं, धोखाधड़ी ना करें, झूठ ना बोले, ग़िबत, इसी तरीके से किसी को धोखाधड़ी के ज़रिए से किसी से माल ना लें और किसी को नुकसान पहुंचा हुआ माल ना दें। यानी अपनी जो तिजारत, अपना जो कारोबार, अपना जो बिज़नेस है, उसको इस्लामी तरीक़े के मुताबिक करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये हलाल कमाई होगी अगर इस्लामी तरीक़े के मुताबिक वो अपनी जो है तिजारत को करता है। दूसरी चीज़ कि अपने दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत और लोगों के बारे में दुश्मनी, ये जो शख्स लेकर के चलता है और अपने दिल में हसद रखता है, किसी पर जलता है, किसी पर जेलसी रखता है और किसी पर कीना रखता है, किसी के बारे में बदगुमानी करता है, बदगुमानी रखता है, किसी पर बुरे इल्ज़ामात लगाता है, किसी पर चोरी के या ज़िना के या तोहमत लगाता है और किसी पर तरह तरह के किसी पर एबजोई करता है, यानी अपने दिल को पाक नहीं रखता
اور اپنے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا عزیزو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم کسی ایک انسان کو جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہم اس اللہ کے بندے کو تکلیف یا نقصان پہنچا کر ہم اپنی تکلیف سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کو کیسے حل کروا سکتے ہیں اللہ کے سامنے، کہ جو بندہ ایک اللہ کے بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس سے فوراً توبہ کر لینا۔ ایک تو ہے گناہ ہو جائے اور اس پر توبہ نہیں کرتا ہے، اس پر اڑا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ پر لگا رہتا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کو خود کو سوچنا چاہیے کہ میری عبادت کہاں تک قبول ہے، کہ میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی توبہ نہیں کر رہا ہوں۔ ایک توبہ الگ چیز ہے، اور بس نیک جو ہے ایک یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے فوراً بعد اس کے دل میں شرمندگی ہونا، گناہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور آئندہ سے یہ عہد کرنا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کی نفرت میں اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ چیز الگ ہے۔ لیکن ایک ہے کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور اسے اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پھر ہوتی نہیں ہے، اور پھر اس کی عبادتوں کا کیا عالم کیا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری سے بچنا، دکھلاوے سے بچنا، شو بازی کرنے سے بچنا، کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سی عبادت کر رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ صرف بندے کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، کسی کے سامنے ہمیں اوپن نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر کبھی ہمیں کسی کو ترغیب دینا ہو اور ہمیں یوں لگ رہا ہو کہ کوئی کسی مشکل مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی جو پریشانی حل ہو سکتی ہے نماز سے، عبادت سے، روزے سے، صدقہ دینے سے، ان ساری چیزوں سے، اور کسی کا یہ عمل ہو، تو پھر وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں اور اللہ نے میری کئی ساری پریشانیاں دور کر دی ہے، اور ابھی بھی میں تہجد پڑھتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بندہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرنے والا بن جائے۔ تو اس طرح اگر کسی کو ترغیب دینا ہو تو پھر ہم کسی کو اپنی پرسنل عبادت بتا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ترغیب تک رہے، ریاکاری، شوبازی، دکھلاوا اس میں نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں ہیں کہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور نیکیوں کی طرف ہمارا دل مائل ہو، گناہ کی نفرت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کسی کی غیبت ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور ماں باپ کی بات نہ ماننے والا اور ماں باپ پر ظلم و زیادتی کرنے والا، اس شخص کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ تہجد میں اٹھ کر کے عبادت کرنے والا بن جائے۔ جو شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تو جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کی عبادتوں کا کیا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اور اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو بندوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، یعنی کسی کا مال دبا لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کی کوئی چیز دبا لی، اور کسی سے کسی نے جو ہے امانت کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائی اور اس میں خیانت کر ڈالی، یعنی لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کرنے والا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا، لوگوں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا،
اس شخص کی اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ وہ ہماری غلطیاں وہ رکھی ہیں کہ جو ہماری غلطیاں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان غلطیوں سے اور ان گناہوں سے، ان لغزشوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر ناراض ہو کر کے اپنے بندوں کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنا ہے، ان غلطیوں سے بچنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔